یہ مشرق وسطی کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ ایران اس چیز پر راضی ہو چکا ہے کہ وہ آبنائے حرم کھول دے گا، اور امریکہ اس چیز پر راضی ہو چکا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کی جو اس نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے وہ اس ناکہ بندی کو ختم کر دے گا۔ یہ کوئی عام معاہدہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے جو امن کا معاہدہ ہے۔ آپ اس وقت دیکھیں کہ پوری دنیا کے جو منظرنامے پر جو ایک شخصیت ہے وہ سب سے زیادہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں ہے۔ پاکستان کے سپاہی سالار ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا۔ جی السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رومیل طارق گیل۔ ایک مرتبہ پھر سے کچھ اہم ڈیولپمنٹس کی اپڈیٹس لے کر ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران امریکہ کے مابین جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے کچھ باز گشت گھوم رہی ہیں، اور یہ دعوے یا باز گشت جو ہیں کوئی عام لوگ نہیں پھیلا رہے بلکہ ایک معروف امریکی ویب سائٹ ایکزیوس پھیلا رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں جانیں گے کہ کیا محرکات ہیں، کیا اس میں واقعی کوئی سچائی بھی ہے یا صرف افواہ ہی ہے۔ ان سب باتوں پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں ہارون انجم صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ہارون انجم صاحب، سب سے بڑی خبر ہے کہ جی امریکہ اور ایران کے مابین 60 دن کا معاہدہ پا گیا ہے، جنگ بندی کا، یا توسیع ہو گئی ہے اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں، اور کیا اس خبر میں واقعی کوئی صداقت بھی ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی خبر ہے اور سب سے مستند خبر ہے کہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کا فریم ورک جو ہے وہ طے ہو چکا ہے۔ اس کی توثیق باقی ہے، اور اس کی توثیق کرنی ہے ایران اور امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے، اس نے اس کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے، اس نے اس کی توثیق کرنی ہے۔ دیکھیں، پچھلے چند دن میں جو فیول کی پرائسز کم ہوئی ہیں وہ بھی اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ جو معاہدہ ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ چکا ہے، اس کا فریم ورک طے ہو چکا ہے۔ دیکھیں، $100 سے جو فیول کی پرائسز ہیں وہ 91 پر پہنچ چکی ہیں، $91 تک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پوری دنیا کی جو عالمی معیشتیں ہیں وہ امید ظاہر کر رہی ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ عنقریب ہونے والا ہے۔ دیکھیں، 2-4 بنیادی نکات ہیں جس پر معاملہ جو ہے پھنسا ہوا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے، یہ کوئی عام معاہدہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے جو امن کا معاہدہ ہے۔ 3-4 چیزیں دیکھیں، آبنائے ہرمز جو ہے یہ سب سے بنیادی اور کلیدی پوائنٹ ہے، اور ایران اس چیز پر راضی ہو چکا ہے کہ وہ آبنائے حرم کھول دے گا، اور امریکہ اس چیز پر راضی ہو چکا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کی جو اس نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے وہ اس ناکہ بندی کو ختم کر دے گا، اور 60 روزہ جنگ بندی کے معاہدے کے دوران جو ہے 30 دن کے اندر ایران جو ہے آبنائے ہرمز کے سراؤنڈنگز میں جو اس نے بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں وہ ان کو صاف کرے گا۔ اچھا ہارون انجم صاحب، یہاں پر ایک اور بڑا اہم سوال آپ سے کرنا بہتر سمجھوں گا کہ کیا ایکزیوس کی خبر واقعی مستند ہے؟ اس کو شک کے دائرے میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں کیونکہ دونوں فریقین امریکہ اور ایران، ان کی دونوں حکومتیں، ایران نے ایک طرف دعویٰ کیا ہے سرکاری میڈیا نے، مگر پھر ساتھ ہی وہ بیک اینڈ کر گیا ہے، اور امریکہ کی جانب سے ابھی تک کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی اس بارے میں۔ دیکھیں، میں تو ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوں کہ جس معاہدے کے اندر افواج پاکستان کے سپاہی سالار، فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر جو ہے وہ مکمل طور پر وہ انوالو ہیں۔ آپ دیکھیں، انہوں نے کچھ دن پہلے جو ہے ایران کا ہنگامی دورہ کیا، اس سے پہلے جو ہے انہوں نے جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں جناب محسن نقوی صاحب وہ 1 ہفتے میں 2 مرتبہ ایران گئے۔ دیکھیں، آپ اس وقت دیکھیں کہ پوری دنیا کے جو منظرنامے پر جو ایک شخصیت ہے وہ سب سے زیادہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں ہے، وہ سب سے زیادہ زیر بحث ہے، اس کی سب سے زیادہ تعریف کی جا رہی ہے، اس کو صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن کا ضامن سمجھا جا رہا ہے۔
اس کو پوری دنیا کا جرنیل تصور کیا سر یہ جو پچھلے دنوں دورہ بھی ہوا تھا میرے خیال میں اس کا تانا بانا وہاں جوڑ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ تب بھی ہوا ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی 1,00,00,000% آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاہدے کا فریم ورک طے ہونے جا رہا ہے اس میں ہمارے فیلڈ مارشل مکمل طور پر انوالو ہیں. وہ قطر کے ساتھ رابطے میں ہے, وہ ترکی کے ساتھ رابطے میں ہے, وہ UAE کے ساتھ رابطے میں ہے, وہ براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں ہے, اور وہ امریکہ کے وہ ایران کے مسلسل دورے کر کے وہاں کی جو مرکزی قیادت ہے اس کے ساتھ رابطے میں ہے. تو بات یہ ہے کہ جب افواج پاکستان کے سپاہ سالار ہمارے فیلڈ مارشل جن کی پوری دنیا اس وقت تعریف کرنے میں مصروف ہے ٹاپ ٹرینڈنگ میں ہے, تو یہ معاہدہ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ پاکستان کے لیے, افواج پاکستان کے لیے, یہ مشرق وسطی کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ ایران اور امریکہ کا جو معاہدہ ہے اس کا ضامن بھی پاکستان ہوگا اور اس کی سرزمین بھی پاکستان کی استعمال ہوئی ہے اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے, اور یہ معاہدہ ہو چکا ہے, صرف اس کی اناؤنسمنٹ باقی ہے. 2-3 معاملات ہیں اس پر بحث جاری ہے. یہ معاہدہ دیکھیں ابھی ریسنٹلی آپ 2-3 دن کی بات ہے کہ امریکہ نے ایران کے جنوبی علاقوں پر نئے حملے کیے ہیں, لیکن ابھی تک ایران نے ان حملوں کا کوئی جواب. بڑی اہم آپ سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایران نے ابھی تازہ ترین 26 تاریخ کو 2-3 دن پہلے ایران کے جنوبی علاقوں پر حملہ کیا, لیکن ایران نے ریسپونڈ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران بھی امن چاہتا ہے, امریکہ بھی امن چاہتا ہے, اور آج کی ابھی تازہ ترین کچھ لمحوں پہلے کی میں آپ کو ایک بڑی اہم پیش رفت بتا رہا ہوں کہ امریکہ کے جو نائب پریزیڈنٹ ہیں JD وینس, انہوں نے ابھی ایک بیان جاری کیا ہے کہ جو ہم ایران کی جو اب تک کے مذاکرات ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ, انتہائی مثبت انداز کے ساتھ, انتہائی خلوص کے ساتھ ہمارے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہیں اور پیش رفت ہو رہی ہے اور یہ پیش رفت جاری رہے گی. لیکن اس کا باقاعدہ اعلان جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کی قیادت کرے گی. JD وینس جو ہے ان مذاکرات کا سب سے بڑا مرکزی کردار ہیں. اور ایک اور بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں کہ امریکہ کے صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ ایران کے ساتھ معاہدے میں مذاکرات میں براہ راست وہ انوالو ہیں, براہ راست ان کے ایران کی قیادت کے ساتھ, فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر کے ساتھ براہ راست وہ لوب میں. یہ بہت بڑی خبر ہے. جہاں ہارون انجم صاحب پاکستان نے اپنے اسلامی برادر ملک کے ساتھ کھڑا ہو کے ان کے کندھے سے کندھا ملا کر پورا بھائی ہونے کا ثبوت دے دیا, وہیں دوسری طرف انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ کو بھی اپنی طرف راغب کر لیا, تو اس سے پورے خطے میں بھی امن ایکوائر کر لیا گیا ہے. تو آبویسلی جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا کی اب نظریں جو ہیں وہ پاکستان کی جانب گامزن ہیں, مگر جیسے ہی اس معاہدے کی توسیع ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جوہری مذاکرات تھے ان دونوں فریقین کے مابین یہ کس نہج پر جاتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں کامیاب ہوں گے. میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ فریم ورک طے ہو چکا ہے, اس میں تھوڑا دیر ہے, ابہام ہے, لیکن دیکھیں پوری دنیا کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ معاہدے سے بھاگے. دیکھیں امریکہ کی معیشت پر جو جنگ کے اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, امریکہ شدید دباؤ کا شکار ہے. ایران کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایران کے پاس اس پر جوہری پابندیاں ہیں, اس کے جو ہے فنڈز منجمد ہیں, اس نے اپنی پوری کی پوری لیڈرشپ قربان کر دی ہے, اس نے اپنے جو ہے جوہری سائنسدانوں کو قربان کر دیا ہے. ایران کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن امریکہ کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں ایران ایک جگہ پر اڑا ہوا تھا کہ وہ جو اس نے تنصیبات سمندر کے اندر لگائی ہوئی تھیں, کیا وہ واقعی وہ چیزیں ہٹا دے گا, کلیئر کر دے گا؟ اور جس طرح سے ناکہ بندی امریکہ نے کی ہوئی تھی اس معاہدے میں اس پر کیا دونوں فریقین متفق ہوتے نظر آ جائیں گے؟ دیکھیں 3 سٹیپس ہیں آبنائے ہرمز کے حوالے سے. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ایران اس کو مکمل طور پر کھول دے گا. پھر امریکہ نے دوسرے اس کے رد عمل کے طور پہ جو ہے
اس کی ناکہ کو ختم کر دینا ہے۔ پھر تیسری جو ذمہ داری ہے وہ ایران کی ہے کہ اس کے جو اس نے بارودی سرنگیں نصب کی ہوئی ہیں وہ ان کو ہٹا دے گا۔ تو یہ مطلب پہلے ایک سٹیپ، پھر اس سے مشروع دوسرا سٹیپ۔ دیکھیں جب امریکہ خدا نہ خواستہ مس کمٹمنٹ کرتا ہے اور وہ ناکہ بندی ختم نہیں کرے گا تو پھر ایران بارودی سرنگیں بھی نہیں ہٹائے گا۔ ہاں ویری امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ پہلا ایکٹ ایران نے کرنا ہے، کھول دینی ہے آبنائے ہرمز، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھے گا کہ بھئی امریکہ اپنی کمٹمنٹ پوری کرتا ہے کہ نہیں، وہ اس کی ناکہ بندی کھولے گا۔ جب امریکہ ناکہ بندی کھول دے گا تو پھر ایران کی ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہوئے بارودی سرنگیں بھی ختم کرے۔ تو یہ سٹیپ وائز پھر جو جوہری پابندیاں ہیں ایران پر، اس کے حوالے سے بھی دیکھیں 60 دن کا ٹائم کیوں رکھا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا عمل اور پھر اس کا رد عمل دیکھا جائے، آبزرویشن کی جائے گی کہ ایران نے یہ کیا اور کمٹمنٹ کے مطابق امریکہ نے وہ فلفل کیا کہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے 3 میجر پوائنٹس ہیں۔ آبنائے ہرمز ثالث پاکستانی ہے، ثالث پاکستان ہے جی۔ پوری دنیا شکر گزار ہے، پوری دنیا شکر گزار ہے، احسان مند ہے۔ کس کی؟ ہماری سیویلین لیڈرشپ کی، اور اس سے بڑھ کر ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر، بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی لیت و لال کے، پوری دنیا شکر گزار ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ کی۔ ویری ویری آؤٹ سٹینڈنگ جو کنٹریبیوشن ہے، میرے خیال میں ملٹری ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے سپاہ سالار ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا۔ جہاں انہوں نے محسوس کیا ہے کہ گڑبڑ ہونے لگی ہے، خلاف ورزی ہونے لگی ہے یا جنگ دوبارہ شروع ہونے لگی ہے، تو جو ہمارے فیلڈ مارشل نے فوراً جو ہے رابطہ کیا ہے ایران کی لیڈرشپ کے ساتھ، انہوں نے رابطہ کیا ہے جے ڈی وینس کے ساتھ، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ پوری دنیا جو ہے، دنیا کی تاریخ میں قیامت کی صبح تک جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل کا نام جو ہے سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اور بہت اہم آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ پاک کا انعام ہے، اللہ پاک کا اکرام ہے، اللہ پاک کا خصوصی فضل ہے کہ اس نے اس عظیم کام کے لیے، کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے، پوری دنیا کی عالمی معیشتوں کو جو ہے تباہ و برباد ہونے سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے ہمارے سپاہ سالار کو، فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر کو۔ تو یہ پوری دنیا احسان مند رہے گی حافظ سید عاصم منیر کی کہ ان کی ذاتی کوششوں کی وجہ سے، کاوشوں کی وجہ سے، ہمارے سپاہ سالار کی وجہ سے، ہمارے افواج پاکستان کی وجہ سے، ہمارے ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے جو ہے پاکستان نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا۔ اور اس معاہدے کا صرف اور صرف پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف کریڈٹ جاتا ہے ہماری سیویلین لیڈرشپ کو، ہماری ملٹری لیڈرشپ کو۔ ہارون انجم صاحب، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کو اپنا قیمتی ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ بہت مہربانی جی بالکل ناظرین، آپ نے ہارون انجم صاحب کی زبانی بڑا بخوبی جانا کہ امریکہ اور ایران جو توسیع ہوئی ہے جنگ یا معاہدے کے اندر، اس کے تمام محرکات اور اسباب موجودہ سینیریو میں کیا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے بخوبی آپ کو آگاہ کیا۔ اسی کے ساتھ جی اپنے میزبان رومیل طارق گیل کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔